أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، آج کی ویڈیو یہ آئلی زندگی پر ہے، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم آئلی زندگی پر لیکچر دیں گے۔ لیکن بیٹا اس سے پہلے آپ نے آئلی زندگی ٹاپک پر حاصلات تعلم پڑھنے ہیں۔ مثلاً یہ تو بہت بڑا لیکچر ہے، لیکن آج ہم اس کا آدھے ایسلو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو آئندہ ویڈیو میں پھر آگے ان کے اور جو حاصلات تعلم اور ایسلو ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کے حاصلات تعلم اور ایسلو، پہلا ہے آئلی زندگی کا تعارف۔ ہم اس ویڈیو لیکچر میں ہم آئلی زندگی کا مفہوم سیکھیں گے کہ یہ کس چیز کا نام ہے۔ دوسرا، آئلی زندگی کے دو اہم اور بنیادی ستون، یعنی میاں اور بیوی زوجین، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر نکاح کا مقصد یہ پڑھیں گے، اور چوتھا زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق پڑھیں گے۔ تو آج ہم 4 ایسلو پڑھیں گے۔ تو بیٹا آتے ہیں آئلی زندگی کی تعارف کی طرف۔ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی۔ کبھی کبھی آفس میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آئلی زندگی سے مراد تو خاندانی زندگی۔ تو بیٹا آئلی زندگی سے مراد ہے، آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی، اور یہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے۔ آئلی زندگی انسانی تمدن کی بنیاد ہے۔ تو دوسرا تو لازمی بات ہے جب انسانی تمدن کی بنیاد ہے تو اس پر اسلامی نقطہ نظر بھی موجود ہوں گے، اس کے خاندانی اثرات بھی معاشرے پر ہوں گے۔ تو پہلا اسلامی نقطہ نظر میں اسلام ایک مضبوط خاندانی نظام پر زور دیتا ہے، سمجھے بات؟ اور اسی طرح اس خاندانی نظام کے 2 اہم ستون میاں اور بیوی، چونکہ یہی میاں اور بیوی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ازدواج میں نکاح کے لفظ نکاح جو شرعی ایک حکم ہے، ایک قانون ہے جس کے مطابق یہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، یعنی نکاح جس کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو یہ خاندان کے 2 اہم ستون ہیں جس سے خاندان بن جاتا ہے، شاخیں بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام ایک مضبوط خاندانی نظام پر زور دیتا ہے۔ میاں بیوی زوجین، میاں بیوی یعنی زوجین اس خاندانی نظام کے 2 اہم ستون ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر لے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی سکون کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو رشتے ازدواج میں منسلک کیا اور مرد کے لیے عورت سکون پیدا کیا۔ اب اس کے بعد مقصد نکاح، نکاح کا مقصد خواہشات پورا کرنا نہیں ہے بلکہ بقائے ایک نسل انسانیت ہے۔ پہلا مقصد، چونکہ قیامت تک یہ دنیا آباد ہے تو لازمی بات ہے انسان تو یہ تو گزر جاتے ہیں، لیکن نکاح ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بقائے انسانیت ممکن ہے۔ تو مقصد نکاح کا مقصد نسل انسانیت کی بقا، پاکیزہ زندگی کا حصول اور معاشرتی انتشار سے بچاؤ ہے۔ پہلا مقصد نکاح کا وہ ہے، نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا۔ جب نکاح ہو، میاں بیوی ہو، خاندانی نظام چلے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس لفظ نکاح اور نکاح رشتے ازدواج کو نکالے تو پھر نسب باقی نہیں رہتا۔ والحمدللہ یہ اسلام کا ایک ممتاز حیثیت ہے کہ جس میں خاندانی نظام اور آئلی زندگی کا ایک مکمل نظام موجود ہے۔ دوسرا، پاکیزہ زندگی کا اصول، یعنی اور گندگیوں سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر صرف نکاح کے ذریعے ان کا حصول کرنا، اپنے سکون حاصل کرنا، اور اسی طرح جو معاشرتی انتشار ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو لازمی بات ہے جب اتنا بڑے 2 اہم ستون ہیں میاں بیوی کے، تو ان کے چند حقوق بھی ہوں گے، جس طرح کہ
حاصلات تعلم میں پڑھ لیا تو یاد رکھیے زوجین کے حقوق و فرائض، یعنی بیوی کے حقوق شوہر پر اور شوہر کے حقوق بیوی پر، تو تاکہ ایک دوسرے کا تحفظ حاصل کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے اور ایک دوسرے کو ظلم، جبر اور اسی طرح ناانصافی سے بچایا جائے۔ تو اسی بنیاد پر شریعت نے کچھ حقوق شوہر کے اوپر لازم کیے ہیں اور کچھ حقوق بیوی کے اوپر لازم کی ہے۔ تو ان میں پہلا شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، تو شوہر کی ذمہ داری ہے نان نفقہ کرنا، یعنی اہل خانہ کی کفالت کرنا۔ تو نان نفقہ کرنا یعنی ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا، اسی طرح ان کے خوراک کا انتظام کرنا اور ان کے پہننے کے لیے کپڑے، اس کے ڈاکٹر اور طبیب ضرورت کے وقت جو ہو اسے نان نفقہ۔ اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف حسن سلوک کرنا، تو اسی طرح عدل بھی کرے گا اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا، ان کا عزت احترام کرے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بیوی کو اس کی مہر اور ذاتی ملکیت پر اختیار دینا، یعنی چونکہ یہ خالصتاً بیوی کا حق ہے مہر، تو اس وجہ سے اس میں اس پر کوئی زور زبردستی جبر نہیں کیا جائے گا اور ان کو اس کا اختیار دیا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طرح اگر ان کی ذاتی کوئی ملکیت ہو تو شوہر اس کا بھی اسے اختیارات دے گا۔ اسی طرح چند ذمہ داریاں وہ بیوی کے اوپر آتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے چونکہ شوہر گھر میں نہیں ہوتا، وہ نان نفقہ کسب کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے، وہ کام کے لیے باہر ہوتا ہے، تو پہلی ذمہ داری بیوی کی یہ ہے کہ جب شوہر کی عدمی موجودگی ہو، یعنی گھر میں نہ ہو، تو گھر کا مال اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، چونکہ گھر کا مال یہ ان کے ساتھ کیا ہے، بیوی کے ساتھ امانت ہے، تو اس وجہ سے وہ ان مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور چونکہ یہ بیوی خود اس شوہر کے لیے عزت ہے تو اپنی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت کرے گا۔ دوسرا یہ ہے گھر کا راز افشا نہ کرے گا، یعنی گھر کی باتیں کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا، چونکہ یہ اس کی کیا ہے، امانت داری ہے، اور یہ اس کے لیے جس طرح مال و دولت اور شوہر کی وہ عزت اور عصمت وہ ان کے ساتھ امانت ہے، تو اسی طرح گھر کا ہر بات وہ کیا ہے، امانت ہے۔ اسی طرح نیک و فرمان بردار ہونا اور خود بھی نیک ہونا، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے اسی طرح بے حیائی سے بچانا، اور اسی طرح اس شوہر کے اولاد کی تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا، کیونکہ شوہر اکثری طور پر وہ نکلتا ہے کام کاج کے لیے، اسی طرح کسب کے لیے، تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کے اولاد کی بھی اچھی تربیت کرے۔ تو بیٹا آج کے ٹاپک میں ہم نے عائلی زندگی پر بحث کی، اور پہلا ہم نے عائلی زندگی کا مفہوم سیکھ لیا، پھر عائلی زندگی کے دو اہم ستون میاں بیوی پر بحث کی، اسی طرح نکاح کا مقصد ہم نے بیان کیا اور زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق کا تذکرہ کیا۔ امید ہے کہ آپ سب اس کو سمجھے ہوئے ہوں گے اور اس کو بار بار دیکھیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے اور حاصلات تعلق پر بحث کریں گے۔ السلام علیکم۔